زبان کے پیچھے مت چلو، کوئی آپ کو ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی ہوتے دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کچھ تبدیلیاں اذیت ضرور دیتی ہیں، لیکن لازمی ہوتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھو۔ من چاہا نہ ملے تو رب چاہے کو دل و جان سے قبول کر لیں، کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کہ میری بنائی گئی چیز کس کے ساتھ بہترین رہے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تم ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ محبت اور موت پورا شخص طلب کرتی ہے، دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی دونوں کو نہیں لگتی۔ جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کرنا وفاداری کہلاتا ہے۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، کیونکہ نہ تو اصل میں مصیبت دیکھی ہے نہ عذاب، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کی کہانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو وقت لکھتا ہے ہم جیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم لکھتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جو خود نہیں لکھتے ان کی کہانی وقت لکھتا ہے۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ ماں باپ کا مطلب صرف اپنے بچوں سے ہوتا ہے، وہ انہی کا سوچتے ہیں، ان کا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، جس دیوار پر دیکھو مردانہ کمزوری کا علاج لکھا ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ جوائنٹ فیملی کے ہر فرد کا فیصلہ فوارہ ہوتا ہے، جس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں اور سب پر نشان چھوڑتے ہیں۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا، کس قدر بدل جاتے ہیں انسان جانا۔
مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ رب العزت نے پردے رکھے ہیں۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے، بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ یاد رکھیے، آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ کشتی کبھی اپنے ارد گرد کے بیش بہا پانی سے نہیں ڈوبتی، مگر وہ اپنے اندر داخل ہونے والے بہت کم پانی سے ڈوب جاتی ہے۔ عموماً زندگی کو وہی لوگ ڈبوتے ہیں جنہیں آپ ناحق اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ لوگوں کو باہر رکھ کر ان سے حسن سلوک سے پیش آتے رہیں، مگر انہیں اپنے راز و نیاز بتا کر اپنے اندر داخل مت کریں کہ وہ آپ کو ڈبو دیں۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت کرنا ہے۔ جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنے نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ میں اونچی آوازوں کو ناقابل بیان حد تک ناپسند کرتا ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں۔ غم کبھی مرتا نہیں ہے، انسان بس ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے جینا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، اور جو نہ مل سکا اس پر گلہ نہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے خاص بنایا ہے۔ سچ بولیں، لیکن اس انداز سے بولیں کہ سننے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ چیزوں پر اگر قابو نہ کر پائیں تو رخصت ہو جاتی ہیں، اور صبر چاہے طویل عرصے تک چلے ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو، زندگی ہو، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیز ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو در بدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، پریشان کیا۔ یقین جانیے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ سب حساب برابر کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔
افعال کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، جذبات کا نہیں، کیونکہ وہ اختیاری نہیں ہوتے۔ جو بھی کسی سے یہ وعدہ کرے کہ وہ اس سے ہمیشہ محبت کرے گا یا ہمیشہ نفرت کرے گا یا ہمیشہ اس سے مخلص رہے گا، وہ ایسی کسی چیز کا وعدہ کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں۔ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ ہم ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہمیں جو میسر ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پہ بنا بل ڈالے کہ میں حاضر ہوں۔ خود کو کھویا تو یہ بات کہاں تھی معلوم، پڑھ بھی سکتی ہے کبھی اپنی ضرورت ہم کو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہیں، آپ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے بے شک۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور اچھے سے پیش آنا تمہاری کمزوری ہے تو تم سب سے طاقتور انسان ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ بہت اچھے ہیں اور ہم بہت برے۔ آپ ہمیں اپنی رحمت سے اچھا بنا دیں، ایسا اچھا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔